تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ صبر ہم کریں اور اللہ پہ توکل رکھیں، کیونکہ صبر ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ تو صبر ضروری ہے، ہمیں صبر اور شکر سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب صبر دیتا ہے نا تو اتنا سکون زندگی میں بھر جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے صبر کر ڈالیں، صبر کر ڈالیں۔ ہمیں ٹرائی کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹرائی کرنا چاہیے، اچانک سے تو ہوتی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کا دامن مت چھوڑو۔ ہمیں صبر کرنا نہیں سکھایا گیا ہے، لیکن قرآن شریف کہتا ہے کہ صبر کا دامن مت چھوڑو۔ زندگی ہے، ڈیفیکلٹ تو ہوتی ہی رہتی ہے، انسان ہے، انسان کے زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن صبر اور نماز دو چیز ایک ایسی ہے نا کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی حال میں۔ ہوتی تو نہیں ہے بٹ کرنی پڑتی ہے۔ صبر ایسی طاقت ہے کہ انسان کو جھکا کے رکھ دیتی ہے۔ پہاڑ کے برابر کیوں نہ کوئی آپ سے نفرت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب آپ صبر کرنا سیکھ لو گے، صبر کی طاقت مٹھے باندھ لو گے نا، تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ تو اس لیے صبر بہت ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، بہت لوگ تنگ کرتے ہیں، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو انسان ہے، انسان سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بٹ کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ کوشش ہمیشہ جاری رہے، ایک نہ ایک دن کوشش کرنے سے کامیابی حاصل مل ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب جو ہم پڑھتے ہیں نا، اسلام لاتے ہیں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو صبر ہے، تو صبر کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے۔ اس سے ہماری زندگی بہت چینج ہو جاتی ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ بس صبر سے کام لیں۔ تب اگر صبر نہیں تو سب کچھ اچھا کرتے کرتے بگڑ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب صبر ہوتی ہے تو سب صحیح ہوتا ہے، زندگی میں سکون رہتی ہے، اور آپ کے ساتھ سب کی اچھی رہتی ہے بانڈنگ۔ تو صبر بہت ضروری ہے نا۔ ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غریب کے ساتھ، مطلب امت کے ساتھ جنت میں جب جائیں گے، تو کچھ عورتیں ہوں گی، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جائیں گی، تو وہ کہیں گے کہ یہ کون سی عورتیں ہیں جو ہم سے آگے جنت میں جا رہی ہیں؟ تو وہ مطلب پوچھیں گے ان عورتوں سے، تو وہ کہیں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ عورتیں ہیں مطلب کہ ہم جوانی میں بیوہ ہو گئے، اور ہم اپنے بچوں کو لے کے پوری زندگی صبر سے زندگی کاٹی، ہم وہ عورتیں ہیں۔ تو انہوں نے مطلب کتنا صبر کیا ہوگا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ناموجودگی میں کتنا صبر کیا ہوگا، کتنا کچھ جھیلا ہوگا، اپنے بچوں کو لے کر کتنا کچھ دیکھا ہوگا، لوگوں کی برائی، لوگوں کی تانائیں، کیسے اپنے زندگی برداشت کی ہوگی۔ تو وہ عورتیں سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جائیں گی، اتنا زیادہ صبر کی اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر کریں، ہر حال میں صبر کریں۔ کوئی کچھ کہتا ہے برداشت کر لو، ایک دم آب جمجم کے پانی کے جیسے پی لو، کوشش کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر غلط ہے تو غلط بولو، سامنے بولو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی اور کسی کی غیبت کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ کی نیکیاں کٹیں گی،
آپ جتنا برداشت کیے، آپ اتنی سیکریفائی کیے، وہ نیکیاں کتنی مشکل سے آپ کو ملی، وہ ایک چند لمحوں میں، ایک چند چنگلی میں، ایک چند چیزوں میں ختم کر دے. کیوں ختم کر دے بھائی؟ جو غلط ہے وہ منہ پہ بولو، جو صحیح ہے وہ بھی منہ پہ بولو. اگر جو صبر کرنے والا ہے وہ صبر کرو، اگر کڑوا ہے وہ بھی کوشش کرو، لیکن صبر کرو. تو وہ جنت میں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت ہو گئے کہ ہم سے پہلے جنت میں یہ کون عورتیں جا رہی ہیں. اتنی درجات ہے صبر کی. جب آپ صبر کرتے ہیں تو اندر سے ایک طاقت بنتا ہے، بہت مضبوطی فیل ہوتی ہے. اور صبر ایک ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب حساب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں جاؤ. سوچئے ذرا، ایک بار کہیں کھڑے ہو جاؤ صبر والے اور کہتے ہیں جنت میں چلے جاؤ. اس کا کوئی حساب نہیں. پوری زندگی، مطلب کتنی آسانی ہے نا کہ جنت میں چلے جاؤ. نہ کوئی اس کا حساب، نہ کوئی کتاب، کچھ نہیں. اس کی زندگی میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا ہے. بس یہ بول دیا جاتا ہے کہ صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو بس چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں. دکھ کی بات ہے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر والے بنائیں، اور ہم سب کو، سارے امتی جتنے لوگ چلے گئے ہیں دنیا میں، جانے والے ہوں گے، سب کو صبر کرنے والا اور سب کو جنت میں جانے کا نصیب فرمائے. کیونکہ صبر آتی تو نہیں ہے، لیکن اگر لایا جائے نا، کوشش کیا جائے نا، تو ممکن کو، ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب کچھ پڑھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، پھر سوچتے ہیں نا آپ لوگ کو ہم بتائیں، آپ لوگ کو کچھ بتائیں کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے. جب ہم ٹرائی کرتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلو ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں اس پہ، صبر پہ. بہت سکون ملتا ہے جب ہم باتیں کرتے ہیں، جب بولتے ہیں، جب پڑھتے ہیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ٹائم گزرا، کیسے صبر کیے. پتھروں سے لوگ مارتے تھے اس ٹائم میں، کیا کیا نہیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جادوگر سے لے کر ان پہ بہت ساری تہمتیں لگائیں. لیکن ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پلٹ کے اف تک نہیں کہا. صرف صبر کیے، صرف صبر کیے. تو اتنا بڑا دل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تو ہم امت ہیں ان کی، تو تھوڑا سا تو ہم ان کے لیے کر ہی سکتے ہیں نا، سوچ کے، ہم پڑھ کے. تو آپ بہت، یہ ایک بار ہم بتائے تھے نا آپ لوگوں کو کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. تو اس کا بھی بہت بڑا مطلب اجر ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ یہ آپ نے بنا دیکھے، بنا کچھ کیے. پہلے مطلب ہمارے جتنے نبی آئے تو ان کے ٹائم میں وحی اترتی تھی، کچھ نہ کچھ نازل ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی تھا. تو وہ دیکھتے تھے، دیکھے ہیں کرشمہ، لیکن ہم لوگ نہیں دیکھے ہیں. تو ہم لوگ یقین کرتے ہیں. اگر پختہ یقین ہے، ہم صبر ہے، تو سوچئے ہم لوگ کا درجات کتنی بلند ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی نا. تو ہم سب جنت میں ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہے. کوئی نہیں چاہتا ہماری زندگی ختم ہونے کے بعد جہنم ملے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا ہو. لیکن سب کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے ایک نہ ایک دن. تو
کیوں نہ ہم ابھی سے تیاری کریں، کیا پتہ کب کس کی زندگی ہے ختم ہو جائے. تو جو لمحے ہیں وہ ہم اللہ کے ساتھ، جیسے سب کے ساتھ ہم گھل مل کر رہتے ہیں، ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ٹائم نکالیں عبادت کے لیے، کیونکہ ہتھیلی پھیلا کر ہی جانا ہے. تو دنیا کی چیزیں دنیا میں چھوڑ کے ہی جانا ہے نا، تو ہم آخرت کے لیے بھی تو کچھ چاہیے. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھی اچھی باتیں کہتے، ان کی کتابیں پڑھنا، ان کا صبر کرنا. جو پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اتنا صبر، اتنا ایسے کر لیے، تو مطلب حیرت ہو جاتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے. اللہ ہم سب کو صبر والا بنائے، اللہ اتنا بڑا دل اور سکون والا دل اور سب کے دلوں کو ایک دوسرے سے محبت پیار کرنے والا بنائے. اور کچھ غلط فہمی ہو نا تو پیٹھ پیچھے نہ کریں، سامنے جا کے اپنے غلط فہمی کو دور کر لیں، اسی میں اچھا ہے. اپنے دل میں کینہ، اپنے دل میں بغض نفرت رکھ کے کیا فائدہ؟ جو آپ کو بے سکون تو کر ہی دے گا، اگلا بندہ بھی آپ کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہی ہوگا نا. تو بھائی صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور خوش رہو، اور اچھی اچھی کتابیں پڑھو، ہمارے نبی کی باتیں، ان کی حدیث، ان کی بیان، اور قرآن شریف کی خوب تلاوت کرو. زیادہ ٹائم نہیں ملا تو ایک رکوع تو پڑھ ہی سکتے ہو تو ضرور پڑھو، بڑا سکون ملتا ہے. اور اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اللہ سب دیتا ہے اپنے بندے کو، جب اللہ سے ہم مانگیں گے تب. اور زندگی ایک سکون سے گزرے بہت بڑی ایک نعمت ہے اور اللہ کی بلیسنگ ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جب ایسے ٹائم چلتے ہیں اور ایسے ٹائم گزرتا ہے. تو اس لیے سب کی عزت کرو اور مانو تو دل سے سب کو مانو. سچ میں یار بہت اچھی زندگی ہے اور سکون سے جیو اور ہیپی لائف، ہیپی اینڈنگ. اور ہم جنت میں ملیں گے، سب ساتھ ملیں گے اور بڑا مزہ آئے گا کہ سب جو ساتھ میں رہیں گے نا تو ایک دوسرے کی باتیں کہیں گے کہ ہاں یہ ایسا ایسا. تو جب سوچتے ہیں نا کہ جنت میں جائیں گے، سب ملیں گے، سب سے باتیں کریں گے دنیا میں ہم نے کیا 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 نہیں کیا، تو اچھا گرم کون نہیں سوچ کے خوش ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم جنت میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. اور آپ سب بھی انشاءاللہ بولیے کہ ہم سب جنت میں، ساری امتیں جتنی بھی مر چکے ہیں، جانے پچھلے سب کی گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، سب کو جنت نصیب عطا فرمائے، جنت الفردوس. کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے روح گاہ ایک ہوتی ہے، اس میں ملاقات ہو چکی ہے. پھر جنت کے بعد پھر ہم دنیا میں آئیں تو ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کبھی کسی سے ملتے ہو آپ تو لگتا ہے پہلی بار ملتے ہو، لیکن لگتا ہے کہ ہم اس سے ایک بار اور ملے ہیں، کہیں تو ملے ہیں، کہیں تو ملے. ایسا ہوتا ہے، اپنا سا فیل ہوتا ہے. تو ہماری کہیں نہ کہیں روح ملی ہوگی تبھی. تو ہم سب جنت میں جائیں اور خوش ہوئیں اور صبر کریں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، آپ اس چیز پہ عمل ضرور کریے گا اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریے. تھوڑا بھی ٹائم ملے عبادت کریے، قرآن شریف پڑھیے اور اچھی اچھی باتیں کیجیے اور خوش رہیے. اللہ حافظ، السلام علیکم. ملتے ہیں پھر سے اچھی باتوں کے لیے.